إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، اس دنیا فانی کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، بے شمار مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، کیڑے مکوڑے، یہ درند چرند، غرض کے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ محترم سامعین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی جزا یا سزا نہیں ہے۔ روز قیامت ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ ان درندوں کو، ان چرند اور پرند کو روز قیامت رب العالمین زندہ کریں گے، جمع کریں گے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں سینگ ماری ہے تو ایسی صورت میں بغیر سینگ والی بکری سے روز قیامت اللہ رب العالمین کہیں گے کہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے لو، اور ان کا بدلہ دلا دیا جائے گا، اور بدلہ دلانے کے بعد ان سے کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب یہ کافر یا مشرکین اس منظر کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں ان لوگوں کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے جزا اور سزا نہیں ہے۔ پھر جزا سزا کس کے لیے ہے؟ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو جزا اور سزا یہ انس و جن کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا،
اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کردہ اسلام پر عمل پیرا ہوگا اس کے لیے جزا ہے، اور جو اسے سرتابی کرے گا، اللہ رب العالمین کے حکم سے حکم عدولی کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، تو ایسے افراد کے لیے، ایسے اشخاص کے لیے، ایسے آدمیوں کے لیے جزا نہیں بلکہ سزا ہے۔ میرے بھائیوں، جزا اور سزا صرف انس و جن کے لیے ہے، اور میں آج کے خطبہ میں جنوں کے بارے بات کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ انسانوں کے حوالے سے گفتگو کرنے لگا ہوں کہ انسان آج کی دنیا میں یا آج کی ڈیٹ میں، آج پوری کائنات کے اندر انسانوں کی کل آبادی 7.8 بلین ہے، 7.8 بلین ہے، اور ان میں سے مسلم آبادی 1.8 بلین ہے، 1.8 بلین ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین جس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، رب العالمین جس نے انسان کی آسانی کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، ایسے افراد دنیا میں موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 6.6 بلین لوگ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا پیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو خالق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو رازق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا رب کتنا غفور ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے کہ آج دنیا کی اتنی بڑی آبادی اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننے کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں میرے بھائی۔ اور آج ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کرنے نہیں لگا ہوں، ان لوگوں کے بارے میں بھی بات نہیں کروں گا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں، رہے وہ لوگ جو لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مسلمان 1.8 بلین، ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف نام کے اعتبار سے مسلمان ہیں؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوں گے؟ ان میں سے کیسے افراد ہیں جو کبھی سال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوں گے؟ اور ان میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو مہینوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوں گے؟ اور ان میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو ہفتے میں یاد کرتے ہوں گے؟ ہم اور آپ اس کی جیتی جاگتی کیا ہے مثال ہے، ہفتے میں یاد کرتے ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے، جمعہ کا دن آتا ہے جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے بھی ہیں تو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ آج مولوی صاحب کا بیان کیسا رہے گا، مولوی صاحب کی تقریر کیسی رہے گی، مولوی صاحب کس عنوان پر بیان کرنے والے ہیں، مولوی صاحب کا انداز بیان کیسا ہوگا، مولوی صاحب کس انداز سے تقریر کریں گے، کس انداز سے سمجھائیں گے۔ یہ نیت اور یہ ارادہ ہمارا نہیں ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور آج کے خطبے میں جو اچھی باتیں دین کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نیت اور یہ ارادہ ہمارا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس نیت کو اور اس ارادے کو چینج کرنے اور بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو ہر دن ہر گھڑی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آج کے خطبے کا جو عنوان رکھا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے غلط معیارات، اسلام پر عمل کرنے کے غلط معیارات۔ اسلام پر لوگ عمل کرتے ہیں تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے پہلی سوچ اور پہلا معیار جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے، انسان جب اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میری دنیا بنے گی، یہ سوچتا ہے کہ میری دنیا بنے گی، میری دنیا ترقی کرے گی، میرے کاروبار میں منافع ہوگا، میری کاروبار میں ترقی ہوگی۔
یہ سوچ کے وہ کہ انسان کیا کرتا ہے، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اسلام پر عمل کروں، میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں زکات دوں، میں حج کروں تو میری دنیا ترقی کرنی چاہیے، میرے دنیا میں منافع مجھے ہونا چاہیے اور مجھے خوش و خرم رہنا چاہیے، مجھے کبھی پریشانی نہیں آنی چاہیے، مجھے کبھی بیماری لاحق نہیں ہونی چاہیے، مجھے کسی حادثے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، مجھے کوئی دقت یا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور یہ سوچ 100% غلط ہے، یہ سوچ 100% غلط ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو کہ عورت، اللہ رب العالمین ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ آپ یہ کہیں گے، دلیل دیں گے، اور ایک دوسری دلیل دیں گے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ اگر بستی والے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ جائیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ آسمان و زمین سے ایسے افراد کے لیے، ایسے بستی والوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں مولوی صاحب؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس وعدے کا اعلان فرمایا ہے اپنی کتاب کلام مقدس کے اندر۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے، پہلے آزماتا ہے۔ جن لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اس کے ہم طلبگار ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ایسے افراد کو آزماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے افراد کو، ایسے اشخاص کو، ایسے بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمانے کے بعد پھر ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن جن کی نیت پہلے ہی سے یہ ہو کہ ہم دنیا کیا کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے، حج کریں گے تو ہماری دنیا ترقی کرنی چاہیے، ایسے لوگ نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں، نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں، نہ خدا ملا نہ مثال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہ لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل سرحد پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ سرحد پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام اور کفر کے سرحد میں کھڑے ہو کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، ان کے کاروبار میں منافع ہوتا ہے، ان کی تجارت میں ترقی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں خیر و اطمئن بھی، وہ بہت زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ دین بہت اچھا ہے، یہ دین بہت اچھا ہے، یہ اسلام بہت اچھا ہے، نماز پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، زکات دینے کے بہت فائدے ہیں، اسی طرح حج کرنے کے بہت فائدے ہیں، یہ سب کچھ گناتا ہے۔ لیکن جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی حادثہ ان کے زندگی میں درپیش ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ یعنی سرحد پر کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام کو اچھا گردانتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہ دنیا کا بھی خسارہ اٹھانے والا آدمی ہے اور آخرت کا بھی خسارہ اٹھانے والا آدمی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے میرے بھائی۔ جو لوگ یہ سوچ کر اسلام پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کہ دنیا بنے گی، دراصل ایسے لوگوں کا شمار اللہ رب العالمین کے یہاں مفاد پرستوں میں ہوتا ہے، منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے، مطلبی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ لوگ دین پر، اسلام پر عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی دنیا ترقی کرے۔ دنیا چاہیے ان کو، دنیا۔
میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ دنیا اور یہ اسلام پر عمل کرنے والے یہاں سامان ملتے نہیں، یہ پانے کے لیے نہیں ہے، یہ کھونے کے لیے ہے۔ یہ پانے کے لیے نہیں ہے، یہ کھونے کے لیے ہے۔ یا جان کی قربانی، یا مال کی قربانی، یا افراد کی قربانی، یا اوقات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، جذبات کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کے جنت ملنے کی امید کی جا سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اور حضرت صحابہ کرام نے ان چیزوں کا بہترین مثال ہمارے سامنے پیش کیا میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اپنے سامنے جیتے انسان کو کاٹ کر ان کے اعضاء کو الگ کر دیا گیا، انہوں نے اس چیز کو منظور کیا، اس چیز کو برداشت کیا، لیکن اسلام سے پھیرنا، اسلام سے روگردانی کرنا، مرتد ہونے کو کبھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رومی صحابی تھے، روم سے مکہ آئے تھے اور مکہ کے اندر رہ کر کاروبار کر کے تجارت کر کے مالدار صحابی بن گئے تھے، مالدار صحابی بن گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو ایسی صورت میں وہ ہجرت کرنے لگے، اور جتنا کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ کفار آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں یہ سب کچھ لے جا نہیں سکتے، ان ساری چیزوں کو ہمارے ہاتھ میں دے کے جانا ہوگا، ہمارے یہاں چھوڑ کے جانا ہوگا، تبھی تم جا سکتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانوں کی قربانی دی، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خبر سنی تو فرمایا ربح صہیب ربح صہیب ربح صہیب، کہ صہیب نے آج بہت اچھی تجارت کی ہے، صہیب نے بہت آج نفع بخش تجارت کی ہے۔ ارے وہ تو کما کر آئے تھے، وہ دے کر آئے تھے، وہ سب کچھ لٹا کر آئے تھے، پھر نفع بخش تجارت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جو انسان دنیا کو چھوڑتا ہے، دنیا کو کھوتا ہے، دنیا کو لات مارتا ہے، تو ایسی صورت میں بس وہ ہمیشہ کے لیے وہ آخرت کو پا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا پانے کے لیے نہیں ہے، دنیا کھونے کے لیے۔ اسی طرح دوسرا معیار کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے کے غلط معیارات میں سے دوسرا معیار کیا ہے کہ ناقص اسلام پر عمل۔ ناقص اسلام پر عمل کیا جاتا ہے، جو چیزیں جو اسلام کی تعلیمات ہمارے خواہشات اور ہمارے منشا اور ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، ان تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اسلام کی وہ تعلیمات جو ہمارے منشا ہماری خواہشات کے برخلاف ہوتے ہیں ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے سر میں ٹوپی، سر میں بال نہیں ہے تو ان کو ٹوپی لگانا یاد رہا، لیکن داڑھی کا جنازہ ہر دن نکالتے ہیں، اس بات کو وہ بھول گئے، اس بات کو وہ بھول گئے۔ جو لوگ موٹے ہیں، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا ان کو یاد رہا، لیکن ٹکنے کے نیچے کپڑے نہ جائے، اس بات کو وہ بھول گئے۔ اسی طرح جو لوگ بچے کی، جن کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ان کو اس بات کو ان کو یہ بات یاد رہی کہ بچے کا اچھا نام ہونا چاہیے، لیکن بچے کی اچھی تربیت ہو، اسلامی تربیت ہو، وہ اس بات کو بھول گئے۔ اسی طرح گھر اور دکان کی برکت کے لیے قرآن پڑھوانا یاد رہا، خود قرآن پڑھنا بھول گئے۔ شادی بیاہ کے موقع سے ولیمہ کرنا یاد رہا، لیکن فضول خرچ سے اجتناب کرنا بھول گئے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا یاد رہا، لیکن نماز پڑھنا بھول گئے، تراویح پڑھنا بھول گئے۔ اسی طرح مدرسوں کا تعاون کرنا یاد رہا، اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھانا بھول گئے۔ مسجد بنوانا یاد رہا، لیکن مسجد کو آباد کرنا بھول گئے۔ تقریر سننا یاد رہا، لیکن تقریر سن کر عمل کرنا بھول گئے۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بنا۔ مسجد آج دیکھیے کتنی مسجد ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ لوگ مسجد تعمیر کریں گے اور بہت عالیشان مسجد تعمیر کریں گے، اور ایک مسجد والے دوسرے مسجد والوں پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے، ہماری مسجد زیادہ اچھی ہے، ہماری مسجد زیادہ اچھی ہے، اگرچہ اس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کیا ہو؟ کم ہو۔ میرے بھائیوں، تقریر سنتے ہیں جمعہ کے دن اور اس کے بعد پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔
जुमा पढ़ना याद रहा, 5 वक्त नमाज भूल गए। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही कि जुमा की नमाज के लिए जब अज़ान होती है तो क्या मुअज्जिन साहब आपके घर जाते हैं बुलाने के लिए? आपके घर जाते हैं बुलाने के लिए, आपको दावत देने के लिए कि आओ जुमा का टाइम होगा, नमाज पढ़ते हैं? क्यों आते हो मेरे भाई, क्यों आते हो? जिस तरह जुमा के लिए अज़ान होती है, 5 वक्त नमाज के लिए उसी तरह अज़ान होती है। 5 वक्त नमाज के अज़ान को नजरअंदाज करते हो, 5 वक्त नमाज को नजरअंदाज करते हो और जुमा के लिए हाजिर हो तो क्यों? क्योंकि ये हमारे मन और मंशा के मुताबिक है, ख्वाहिशात के मुताबिक है। अगर हम जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जुमा भी नहीं पढ़ता है, जुमा भी नहीं पढ़ता, आखिरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बाकी रहा है इसके अंदर। ये बिल्कुल ये सोच कर हम क्या जुमा के लिए हाजिर होते हैं और 5 वक्त नमाज को क्या करते हैं मेरे भाइयों, नजरअंदाज करते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए वो लोगों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे ख्वाहिशात के मुताबिक है, जो तुम्हारे मंशा के मुताबिक है उस पर अमल कर लिए, और जो तुम्हारे ख्वाहिशात और मंशा के बरखिलाफ है उसको नजरअंदाज करे। ऐसा नहीं, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होना। इस्लाम नाम है अकीदे का, इस्लाम नाम है इबादत का, इस्लाम नाम है मामलात का, इस्लाम नाम है हुस्न माशरत का, इस्लाम नाम है हुस्न अखलाक का। अखलाक अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए, हमारे मामलात अच्छे होने चाहिए, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, इसी तरह हमारी इबादतें अच्छी होनी चाहिए। मेरे भाइयों इस चीज का नाम क्या है, इस्लाम है। और जो लोग इस तरह अमल करते हैं, बास चीज़ों पर अमल करते हैं और बास चीज़ों को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि ये वो जुर्म है जो आपसे पहले के कौमों ने किया है। ये वो जुर्म है, ये वो गलती है जो आपसे पहले के कौमों ने किया है। यहूद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अफतुमिनूना बिबअज़िल किताबि व तकफुरूना बिबअज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना अशद्दल अज़ाब। मेरे भाइयों यहूद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये लोग बास चीज़ों पर ईमान रखते हैं और बास चीज़ों का इनकार करते हैं, जो उनके ख्वाहिशात के मुताबिक है उस पर अमल करते हैं, और जो उनके मंशा के खिलाफ है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात यहूद के सिलसिले में क्यों फरमाई? दरअसल इससे पहले की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत फरमाई है कि यहूद को तौरात के अंदर इस बात का हुक्म दिया गया था कि वो किसी यहूद को कत्ल ना करे, किसी यहूद का खून ना करे, किसी यहूद को जिला वतन ना करे, अपने शहर से ना भगाए, और इसी तरह अपने यहूद भाई के खिलाफ किसी और की मदद ना करे। लेकिन यहूद को ये हुक्म याद ना रहा, अपने यहूदी भाई को उन्होंने कत्ल भी किया, मारा भी, उनका खून भी किया। इसी तरह दूसरे लोगों को जो दुश्मनाने यहूद हैं उनसे मिलकर यहूद के खिलाफ साजिश भी की, यहूद को कैद भी किया। लिहाजा जब वो कैद हो गए तो ऐसी सूरत में उनको हुक्म याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात के अंदर ये हुक्म दिया है कि अगर यहूदी कैद हो जाए तो ऐसी सूरत में उनको रिहा कराना चाहिए। यहूदी कैद हो जाए तो ऐसी सूरत में उनको रिहा कराना चाहिए। ये हुक्म उनको याद आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाज़िल फरमाई, अगर तु'मिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़, कि बास चीज़ों को मानते हो और बास चीज़ों को ठुकरा देते हो। जो तुम्हारे मंशा के मुताबिक है, जो तुम्हारे ख्वाहिशात के मुताबिक है उस पर तुम अमल करते हो, और जो तुम्हारे ख्वाहिशात के खिलाफ है, मंशा के खिलाफ है, उसको नजरअंदाज करते हो। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, कि जो शख्स इस तरह अमल करेगा, बास चीज़ों पर अमल करेगा, बास चीज़ों को छोड़ देगा, ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि इनका बदला सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ और नहीं है। जिस तरह यहूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़लील और ख़ार किया, रुसवा किया, आज मुसलमान भी ज़लील और ख़ार हो रहे हैं, आज मुसलमान भी ज़लील और ख़ार हो रहे हैं। और इसकी मेन वजह और मेन रीज़न यही है कि हमने बाज़ चीज़ों पर अमल किया और बाज़ चीज़ों को छोड़ दिया। जो हमारे मंशा और ख्वाहिशात के मुताबिक है उनको ले लिया, और जो हमारे मंशा और ख्वाहिशात के खिलाफ है उनको हमने तर्क कर दिया, छोड़ दिया। मेरे भाइयों इससे ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें।